ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، فقط میرا حبیب کرے، کوئی دوسرا نہ کرے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ میں سماعت کرنے والی ماں اور بہنوں، گزشتہ جمعہ سے ایک موضوع کا میں نے آغاز کیا، اور وہ موضوع یہ تھا کہ نماز کے ذریعے سے اصلاح معاشرہ کیسے ممکن ہے۔ آسان یوں بنا لیں کہ ہماری نمازیں ہماری معاشرتی زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں لا رہی۔ نماز تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس کے اثرات ہمیں اپنے اوپر، اپنے ارد گرد نظر نہیں آتے۔ اس حوالے سے میں نے دو باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ ایک تو یہ کہ ایک اقامت صلاح ہے، ایک ادائے صلاح ہے۔ ہمارا جو ٹوٹا پھوٹا زور ہے وہ سارا ادائے صلاح کے اوپر ہے، لیکن اس نماز کے عمل سے، نماز با جماعت سے جو چیزیں ہم سیکھتے ہیں، ہم ان کو باہر جا کر کے اپنی معاشرتی زندگی میں اس کو اپلائی نہیں کرتے، اس کو پریکٹس نہیں کرتے۔ اس نماز سے ہم صفائی اور طہارت سیکھتے ہیں، بھائی چارہ سیکھتے ہیں، مساوات سیکھتے ہیں۔ یہاں سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ کوئی امیر کوئی غریب نہیں ہے، سب اللہ کی نظر میں برابر ہیں۔ یہاں پر آ کر کے ہم ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نماز سے ہم عاجزی سیکھتے ہیں۔ تو کیا ہم یہ ساری چیزیں باہر جا کر کے اپنی معاشرتی زندگی میں، بزنس کی زندگی میں، تجارت کی زندگی میں، سیاسی زندگی میں، کیا ہم یہ ساری تعلیمات، ساری ٹیچنگز کیا ہم اپلائی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ تو اس وجہ سے ہماری نمازوں کا وہ اثر دیکھنے میں نہیں آ رہا جو کہ ہونا چاہیے۔ تو وہ میں نے فرق آپ کے سامنے رکھا تھا، اقامت صلاح اور ادائے صلاح۔ کیونکہ بندہ نماز نہیں بھی پڑھ رہا، باہر بھی ہے، اپنے کام کاروبار میں بھی لگا ہوا ہے، ہر وقت گویا کہ وہ ایک طرح سے نماز میں ہی ہے۔ ہر وقت اس کا تعلق تو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہی جوڑنا ہے۔ مومن ہر وقت ہی حالت رکوع میں، ہر وقت اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، ہر چیز اس نے اللہ کے حکم کے مطابق کرنی ہے۔ یہ نماز جو ہم آ کر کے پڑھتے ہیں، یہ میں نے کہا تھا یہ علامتی اظہار ہے ایک خاص وقت میں آ کر کے۔ اس کو کہہ لیجئے کہ 5 ٹائم اٹینڈنس ہے۔ جیسے ایک بچہ یونیورسٹی میں جاتا ہے پڑھنے کے لیے، 5 اس کی کلاسیں ہیں جس میں حاضری اس کی لازم ہے۔ اسی طرح سے کام سارے کر کے پھر اللہ کے دربار میں، پھر اللہ کے دربار میں، پھر اللہ کے 5 وقت کی حاضری ہے۔ دوسری وجہ جو میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی وہ یہ ہے کہ نماز با جماعت جو ہم ادا کرتے ہیں اس میں ہمارے اندر کچھ کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ ان کمزوریوں کے اندر ایک اہم ترین معاملہ صف بندی کا ہے۔ ہماری صفیں کمزور ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں کچھ مشکلات کا سامنا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جامع صحیح بخاری شریف سے روایات رکھی، جامع صحیح مسلم شریف سے روایات رکھی کہ صف بندی کی، تسویۃ الصفوف کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ تو اس دوران میرا کچھ لہجہ بھی ترش ہوا، کچھ سختی بھی آئی لہجے میں، کچھ الفاظ کا چناؤ بھی مناسب نہیں تھا۔ وہ یقیناً آپ سامعین کے لیے دل آزاری کا سبب بنا ہوگا، جس کے لیے میں تہہ دل سے آپ سے بھی معذرت چاہتا ہوں، اللہ رب العزت کی ذات سے بھی میں شرمندہ ہوں اور معذرت چاہتا ہوں۔ آپ احباب دور دور سے آتے ہیں، دوسرے علاقوں سے آتے ہیں، یہ تو آپ کا احسان ہے، آپ آتے ہیں تو ہم اپنا کچا پکا سبق آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ یقین مانے آپ نہیں تو ہم کس کو سنائیں؟ ہم درختوں کو جا کر کے سنائیں گے تو ہمارا سبق بیچ میں ہی رہ جائے گا۔ تو ہمارے بوڑھے بزرگ ہیں، میں سب کی بہت زیادہ قدر کرتا ہوں، میرے محسنین ہیں سارے کے سارے۔ تو اس دوران چونکہ کرسی پہ نماز پڑھنے کا مسئلہ بھی جو ہے وہ سامنے آیا، تو اس میں کچھ میرے لیے مناسب نہیں تھا کہ میں الفاظ کی سختی کرتا یا میرے لہجے میں سختی آتی۔ یہ واعظ کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت مجھے ہدایت دے اور ہم سب کو ہدایت کے اوپر استقامت عطا فرمائے۔ یقین مانے ہم نے اساتذہ سے سیکھا ہے کہ جو لوگ آپ کا واعظ سننے کے لیے آتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں چل کر کے، ان کا آنا قبول ہو گیا اور تم واعظ کہنے والے پکڑے گئے، بہت بڑی بات ہے یہ، بہت بڑی بات، بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ ان کا آنا قبول ہو گیا کیونکہ وہ آئے اخلاص نیت سے کہ ہمیں کوئی بات پتہ چل جائے، وہ آئے اخلاص نیت سے۔ اگر تمہاری نیت کے اندر کوئی میل آ گیا، اگر تمہاری نظر ان کی جیبوں پہ چلے گی، تمہاری نظر ان کے عہدوں پہ چلے گی،
تمہاری نظر اپنی پرسنل اس کے اوپر چلے گی کہ میری تشہیر ہو جائے گی، میں بڑا باعث لگوں گا، تو تمہارے پکڑے جانے کی وجہ بہت زیادہ ہے۔ اس لیے یہ معاملہ بہت نازک ہے، بہت وزنی معاملہ ہے۔ رب العزت رحم فرما دے۔ آپ حضرات کی دعاؤں کا بھی طالب ہوں، اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اور وہی موضوع، اسی کا ہی تسلسل ہے آج کے اس خطبے میں بھی۔ خطبہ صدر کے اندر میں نے آپ کے سامنے 12ویں پارے سے سورہ یوسف سے ایک آیت آپ کے سامنے رکھی، 17ویں پارے سے سورہ حج سے ایک آیت آپ کے سامنے رکھی، اسی طرح سے پھر 29ویں پارے میں سے سورۃ المدثر سے کچھ آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ فرامین مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ ہم اسی پر ہی رہیں گے کہ نماز کے ذریعے سے تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ بڑا اہم یہ سوال ہے۔ کئی سارے ہمارے نمازی دوست ہیں، وہ ظاہر ہے کہ جو انسان نمازی ہوتا ہے تو ارد گرد کے لوگوں میں وہ بڑا مشہور ہوتا ہے کہ یار یہ مذہبی سا بندہ ہے، یہ نمازیں بار بار بڑی پڑھتے ہیں۔ کسی فرم میں ملازم ہے، کسی کمپنی میں، کسی ادارے میں، تو لوگ اس کو بڑا تھوڑا ہائی لائٹ کر کے رکھتے ہیں کہ یار اے بندہ نمازی جے۔ تو اس نمازی کو نا کئی سارے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ بھئی نمازیں تو اتنی پڑھ رہے ہو تو اس سے تبدیلی تو نہیں آ رہی۔ تو نمازی کا ایک خاص رویہ ہونی چاہیے، اس کی کچھ کریکٹرسٹکس ہونی چاہیے، اس کی کچھ عادات ہونی چاہیے کہ جس سے دوسرے لوگ کھینچے چلے آئیں اس عمل کی طرف جو وہ مس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بڑا ضروری ہے ان سوالات کا جواب اس کو ڈسکس کرنا ہے کہ وہ تبدیلی کیوں نہیں آ رہی۔ دو وجہ آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک وجہ جو آج کے خطبے کے اندر موجود ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ نماز کی اہمیت سے واقف نہیں ہوتے کہ یہ عمل کتنا بڑا ہے۔ آ تو گئے، دیکھا دیکھی آ تو گئے، لیکن نماز کی اہمیت دل میں نہیں ہے۔ جب تک کسی کام کی اہمیت دل میں نہ آئے تو اس کا فروٹ اور اس کا ثمر نہیں ملتا، اس کا پھل نہیں ملتا۔ کتنی بڑی ذات کے سامنے آ کر کے کھڑے ہوئے، یقین مانے اگر کسی کو بلاوا آ جائے نا، تھانے سے، کچہری سے، کسی عدالت سے بلاوا آ جائے تو سوچے کہ وہ کتنا اہتمام کرے گا وہاں جانے کا۔ جب تک اس کی تاریخ نہیں آتی تب تک اس کے بارے میں سوچتا رہے گا، جب گھر سے نکلے گا وہاں پہنچنے تک اس معاملے میں سوچتا رہے گا، کتنا متفکر ہوگا۔ یہ سوچ کر کے یاد آتا ہے امہات المؤمنین، ہماری مائیں، وہ فرمایا کرتی تھی کہ جس وقت اذان شروع ہوتی تھی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے اندر تشریف فرمائے، بیٹھے ہیں، گفتگو فرما رہے ہیں، بعض دفعہ ہنسی مذاق کا معاملہ چل رہا ہے، لیکن جیسے ہی مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا اور وہ ہمارے لیے ایسے ہو جاتے تھے جیسے کوئی اجنبی ہے ہمارے لیے، کہ اتنے بڑے رب کا بلاوا آ گیا، رب نے بلا لیا، مؤذن کی آواز آ گئی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج ہم عجمی لوگ ہیں، ہم عربی زبان سے واقف نہیں ہیں، یقین مانے ہمارے اوپر اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ کتنی اذانیں ہوتی ہیں دائیں بائیں، اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، اپنے معاملات میں لگے رہتے ہیں، سارے عوام و خاص اس میں شریک ہیں۔ اہمیت، جب تک کسی چیز کی اہمیت دل میں نہیں اترتی وہ عمل ثمر بار نہیں ہوتا، وہ عمل اس طرح سے مؤثر نہیں ہوتا۔ نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ بیماری میں بھی معاف نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے اس حق میں سے رخصت بیماری میں بھی نہیں دی۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ نہیں سکتے لیٹ کے پڑھ لو، لیٹنے میں بھی تکلیف ہے، اشاروں سے پڑھ لو لیکن نماز معاف۔ روز محشر کے جاں گداز بود، اولی پرسش نماز بود۔ کوئی آسان ہے نماز کو ترک کرنا؟ کوئی چھوٹی بات ہے؟ کوئی معمولی بات ہے؟ ہمارے لیے یہ معاملہ بڑا آسان ہو گیا، تھوڑا سا کوئی معاملہ پیش آ جائے نماز کو بھول جاتے ہیں، دنیا داری کے معاملات میں نماز کو بھول جاتے ہیں۔ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اہمیت دل میں نہیں اتری، اہمیت دل میں نہیں اتری۔ اور اس کی ایک وجہ ایک غلطی ہم مولویوں کی طرف سے ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے منبروں محرابوں کو لوگوں میں فرقہ واریت کے اوپر سارا زور دے دیا۔ بھئی نماز پڑھنے تو جس مرضی مسجد میں چلا جائے، جو جہاں پہ قریبی اس کو آسانی ہے پڑھ لینے دو اس کو یار، میرا فرقہ اعلیٰ، میرا فرقہ اعلیٰ، میرا فرقہ اعلیٰ۔ تیرے پاس جبرائیل آ گیا، قرآن و سنت ایک ہے، اللہ کے رسول ایک ہے، ان کے فرامین کی انٹرپریٹیشن ہے، اس کی تشریح ہے۔ کچھ بزرگوں نے ایک تشریح کی، دوسرے نے ایک تشریح کی، تیسرے نے ایک تشریح کی۔ کچھ لوگ اس بزرگ کو سمجھتے ہیں کہ اس کی فہم اچھی ہے تو وہ اس کو فالو کر رہے ہیں، دوسرے سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس بزرگ کی فہم اچھی ہے، اس پر اعتماد کر رہے ہیں۔
کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ان کے بزرگوں کو عزت دیں، وہ آپ کے بزرگوں کو عزت دیں، مسلمان بن کر کے رہے۔ سارے راستے کدھر جاتے ہیں؟ مدینہ کی طرف جاتے ہیں، سارے راستے مکہ کی طرف جاتے ہیں۔ یہ مسلک ہے، یہ مذہب نہیں ہے۔ مذہب ہوتا ہے جانے کی جگہ، وہ ایک ہے۔ مسلک ہوتا ہے چلنے کا راستہ، سمندر سے چلے جائیں، کشتی سے چلے جائیں، ہوا سے اڑ کے چلے جائیں، زمین سے چلے جائیں، ریل سے چلے جائیں، یہ جانے کے راستے ہیں۔ اخلاص نیت دیکھیں، دوسروں کا کام دیکھیں کہ انہوں نے دین کی خدمت کتنی کی ہے، اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے کتنا کھپے ہیں، وہ ان کی کوششیں کتنی ہیں۔ تو مسئلہ اصل میں کیا ہے؟ نماز کی اہمیت دل میں نہیں بیٹھی۔ فرمایا کہ نماز بیماری میں معاف نہیں، نماز سفر میں بھی معاف نہیں ہے۔ تھکے ہوئے ہو، فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، یہ ہماری طرف سے صدقہ ہے، تم پوری کی بجائے کیا کر لو، قصر پڑھ لو، آدھی نماز پڑھ لو، لیکن معافی، چھوٹ نہیں ہے۔ جنگ میں بھی معاف نہیں ہے، دشمن سامنے ہے، کشتوں کے پشتے لگ رہے ہیں، جنازے لائن میں پڑے ہیں، فرمایا جو حالت مرضی ہو، آدھے لڑو گے آدھے نماز پڑھو گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم سارے لڑکے جیت لو گے؟ فتح نصرت کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا تم میرے بن جو، پوری کائنات تمہاری مرضی کے مطابق لگا دوں گا میں، میرے فرشتے آئیں گے تم سے لڑنے کے لیے۔ تم لڑو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے لڑ رہے ہو۔ جب نماز کا وقت آ گیا، صلاۃ الخوف، آدھے پہرہ دو گے، آدھے دشمن کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور آدھے کیا کرو گے؟ نماز پڑھو گے۔ اس سے بڑی کوئی اہمیت کی بات ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا کوئی عذر ہو سکتا تھا؟ اس سے بڑا تو کوئی عذر نہیں ہو سکتا تھا نماز ترک کرنے کے لیے، اگر ہوتا بھی تو اللہ نے فرمایا نہیں، صلاۃ الخوف۔ کتنی اہمیت ہے نماز کی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں ہیں، ماں کی گود میں ہیں، یہود نے آ کر کے تہمت لگائی ہے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، پاک بی بی کے اوپر، اور ان کی گود میں وہ کلام کیا کر رہے ہیں؟ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ بچہ بچپن میں جو گفتگو کر رہے ہیں، اس میں وہ کیا کہہ رہے کہ مجھے میرے رب نے نماز کا حکم دیا۔ مسلمانوں کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ نماز کی اہمیت کو سمجھیں آپ۔ دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں، تھوڑا اونچی بول رہے ہیں، اچھا مہربانی، میں نے کہا تھوڑا لڑے لڑے رہتے ہیں میرے ساتھ۔ بچپن میں بچہ دنیا میں آیا ہے، مسلمان کیا کرے گا؟ اگر باپ اذان دے تو کیا ہی بات ہے، ویسے تو مولوی صاحب کو بلا لیتے ہیں، مولوی صاحب بھی حاضر ہیں، لیکن خود بھی اذان سیکھ لیں، ہمت کیا کریں۔ مولوی صاحب کو سردی گرمی میں دہرایا ہوتا ہے، حافظ صاحب کو دہرایا ہوتا ہے کہ آؤ جی اسپتال پہنچو، اذان دو، مولوی نے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے۔ کوشش یہ فرمائیں کہ خود جو باپ ہے، اب یقین مانیں کہ جب باپ اپنے بچے، نو مولود بچے کے یا بچی کے کان میں اذان دے گا، کبھی تجربہ کر کے دیکھیں تو انسان کی حالت ہی عجیب ہوتی ہے کہ یار میں کون، اور اللہ نے یہ نعمت دی، اور اس نعمت کے شکر کے طور پر اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں آیا ہے، سب سے پہلے میرا نام بلند کرو اس کے کان میں، اس کو بتاؤ کہ تو محمد عربی کے غلام کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ ابھی سے اس کو نماز کا درس دیا جا رہا ہے، دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت۔ علماء نے اس کے اندر حکمتیں لکھی ہیں، ابھی تو اس پر نماز فرض نہیں ہے، کیوں اذان اور اقامت اس کی ہو رہی ہے؟ اور میں اس کے اندر حکمت یہ ہے، اس کو بتایا جا رہا ہے کہ بیٹا اس دنیا میں تو آیا، تیری زندگی بڑی مختصر ہے، یہ جو اذان و اقامت ہے یہ تیرے جنازے کے لیے ہو رہی ہے۔ جنازے میں اذان اور اقامت نہیں ہوتی نا، یہ وہ اذان اور اقامت ہے جو دی تھی جنازے کے لیے۔ جس طرح اذان مؤذن صاحب دیتے ہیں تو پھر جماعت کھڑی ہوتی ہے 15 منٹ کے بعد، اذان اور نماز میں تھوڑا سا کیا ہوتا ہے؟ وقفہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے وہ بندہ دنیا میں آیا ہے، آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنا سا بس وقت تھا کہ آئے اور نہیں، تھوڑا سا وقت ہے، اذان ہو چکی ہے، سب کے کانوں میں اذان پہنچ چکی ہے، اب وہ نماز ہونی ہے۔ یہ آتے ہی اس کو درس دیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ 7 سال کا بچہ ہے، اس کو پڑھانا شروع کرو، سختی کرنا شروع کرو، اس کو نماز کی عادت ڈالو، اس کو 10 سال کا ہے تو فرمایا کہ
کوئی ایک رات کسی باپ پر ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ اس کی دیوار پہ کوڑا نہ لٹکا ہو. گویا کہ بچوں کے لیے تنبیہی طور پر اس کو یہ چاہیے کہ وہ نماز پہ لگائے، اچھی اخلاق پہ لگائے، اچھی عادات پہ لگائے. جیسے ہی ان کے اوپر بلوغت کے آثار نمایاں ہو جائیں اس کے بعد ان کے بستروں کو الگ کر دو، ان کو نماز کی طرف لے کر کے آؤ، اللہ کی طرف ان کو لے کر کے آؤ. کتنی اہمیت ہے نماز کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں حبب الیہ من دنیاکم بثلاث، تمہاری یہ جو گھٹیا دنیا نا جس میں سے مجھے تین چیزیں پسند ہیں. صرف کتنی چیزیں پسند ہیں؟ تین. الطیب، خوشبو، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی. یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو 5 خصائل، 5 فطرت کی چیزیں دیگر احادیث کے اندر ملتی ہیں، ان میں سے ایک خوشبو بھی ہے. انبیاء کی یہ 5 خصائل تھے: الحیا، حیادار ہوتے تھے، والتعطر، خوشبو کو پسند کرتے تھے، والنکاح، نکاح کو پسند فرماتے تھے، اور دیگر 2 چیزیں اور بھی ہیں. فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہاری اس دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں: الطیب، خوشبو، والمرأۃ الصالحہ، ایک میں ہے نساء، عورتیں، ایک میں ہے والمرأۃ الصالحہ، نیک بیوی. اس دنیا کو وہ جنت بنا دیتی ہے. خوشبو، نیک عورت، اور تیسری فرمایا وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. آج کا یہ امتی، آج کا یہ نوجوان اتنے جذبات میں آتا ہے کہ حضور کے نام پہ مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اتنا جذباتی ہے. اچھی بات ہے، حضور سے اپنی جان سے بڑھ کر کے محبت ہونی چاہیے، تب تک ایمان مکمل نہیں ہوتا. جو حضور نے عمل کیا وہ عمل بھی تو کر، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک بھی تو پہنچا. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، اس سے تو بھاگ رہے. دل کے اندر اہمیت نہیں بیٹھی ہے نماز کی، اس لیے نماز کی طرف آنا مشکل ہو رہا ہے. اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کے اندر فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بڑا بھاری عمل ہے، آسان نہیں. شیطان اپنی پوری فوج لگا دیتے ہیں، اتنے کام سجھائے گا، اتنے کاموں پہ لگائے گا، اتنی وجوہات سامنے لے کر کے آئے گا ڈیلے کرنے کی. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، فرمایا بھاری بڑی ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ہاں جو خشوع والے بندے ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے بندے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے بندے ہیں، ان کے لیے کوئی وزن نہیں. ان کو پتہ ہے مالک بلا رہے، خالق بلا رہے. جو اصل بلاوا آنا ہے اس سے پہلے یہ چھوٹے چھوٹے بلاوے ہیں، اللہ کی طرف جاؤں تاکہ اللہ کی طرف جانے کی عادت پڑ جائے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. دوسری وجہ نمازیں معاشرے میں تبدیلی کیوں نہیں لا رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ نمازوں کا ہم پڑھتے تو ہیں لیکن معنی نہیں سمجھتے. بے وزن بے جان نمازیں، ہم میں سے اکثر و بیشتر کو نماز کے معنی کا پتہ نہیں ہوتا کیا پڑھ رہے. وہ جو بچپن میں قاری صاحب نے، بچپن میں وہ جو محلے کے اندر ایک اماں ہوتی تھی جو بچوں کو پڑھاتی تھی، مجہول سا قرآن مجید، تب سے پڑھ لی، بس اس کے بعد کام کاروبار ہے، ڈگریاں ہیں، دنیا کی معاملات ہیں، بزنس ہے، 2 دونی 4 ہیں. ہر چیز کو امپروو کرنا، ہر چیز کو ڈیولپ کرنا ہم نے سیکھ لیا. اپنی ایجوکیشن کو ڈیولپ کر لیا، بزنس کو ڈیولپ کر لیا. کبھی وہ جو بچپن میں نماز سیکھی تھی اس کو بہتر کرنا، اس کو ڈیولپ کرنے کی طرف کبھی فکر نہیں کیا. نہ بڑے فکر کرتے ہیں نہ چھوٹے فکر کرتے ہیں. باپ نے اپنے بچے کو کاروبار کے گر سکھا دیے، اپنا کاروبار اپنا کام ورثے میں اس کو دے دیا، اس کو ڈگری دلا دی 5 7 10 15 لاکھ روپے لگا کر کے کہ میرا بچہ اپنے ہم اسروں میں، خاندان میں، کزنوں میں پتہ چلے کہ یہ اچھا بن گیا ہے، اس کے پاس یہ ڈگری آ گئی، لاکھوں روپیہ لگا دیا. اس کے دین کی کیا تو نے فکر کی ہے؟ تو آج ہمارے کیا دیکھ رہا جنازہ پڑھا سکتے؟ کبھی اس سے جنازے کی دعا اس نوجوان کو سامنے بٹھا کر کے تو نے سنی؟ فقہی مسئلہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے میں. باپ فوت ہو، افضل یہ ہے کہ جوان بیٹا اس کا جنازہ پڑھائے. بیٹا فوت ہو، امیڈیٹ جو ولی ہے، جو وارث ہے، وہ باپ ہے، وہ جنازہ پڑھائے. کیا ہمارے معاشرے میں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کتنے فیصد جنازے ہیں باپ کے بیٹا پڑھا رہا ہے، بیٹے کے باپ پڑھا رہے ہیں؟ شرمندگی ہوگی مجھے اگر ہم سروے کرنا شروع کریں کہ کتنے فیصد جنازے ہم نے اپنی زندگی میں پڑھے کہ جس میں باپ کا جنازہ بیٹے نے پڑھایا اور بیٹے کا جنازہ باپ نے پڑھایا. مولوی صاحب کی تو ڈیوٹی ہے، اس کو تنخواہ ملتی ہے، اس نے کرنا ہے، اس نے تو بڑے جاب کے کرنے. جنازہ 4 تکبیرات ہیں، دعا ہے، درود پاک ہے، نہیں اس قابل، یہ کانفیڈنس نہیں دیا.
آپ جوان بیٹے کو تربیت دے رہے تھے 25-30 سال کی عمر میں، وہ ادھر سے جائے گا دبئی، آپ کا بزنس 3 مہینے 6 مہینے میں کھڑا کر کے آ جائے گا. کیا وہ آپ کو جنازے کے مسائل آپ وہ نہیں سیکھ سکتا؟ آپ کو غسل کفن دینے کے مسائل وہ نہیں سیکھ سکتا؟ کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی. نمازوں کو ہم پڑھتے ہیں لیکن اس کے معنی سمجھے بغیر پڑھتے ہیں. کتنے بڑے دربار میں آ کے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. کتنا بڑا ہے اپنے سے پوچھ تو صحیح. شکر کر کے تو آیا ہے تو تو نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ تو میرے کاروبار سے بڑا ہے، تو میری ملازمت سے بڑا ہے، میرے جاب سے بڑا ہے، میرے باس سے بڑا ہے، تو سب سے بڑا ہے، اس لیے تو تیرے سامنے میں آیا ہوں. اللہ اکبر. کہتے ہیں تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ، تحریمہ کا مطلب ہوتا ہے حرام کرنے والی. اللہ اکبر کہا ہے، جتنی چیزیں پہلے حلال تھیں وہ ساری حرام ہو چکی ہیں. پہلے گفتگو کرنا حلال تھا، اللہ اکبر حرام. کھانا پینا حلال تھا، اللہ اکبر حرام. بھاگنا دوڑنا، ہنسنا کھیلنا کودنا حلال تھا، اللہ اکبر حرام. اللہ اکبر. اللہ کے سامنے آ گئے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں، الحمدللہ رب العالمین. اے دو جہانوں کے رب، ساری تعریفیں تیرے کے لیے ہے. اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں حمیدنی عبدی، ذرا دیکھو تو صحیح میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے. الرحمن الرحیم، اللہ تو رحمان ہے، اللہ تو رحیم ہے. اللہ فرماتے ہیں اسنا علی عبدی، فرشتوں دیکھو میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے. تو مالک یوم الدین، اللہ تو روز قیامت کا مالک ہے. اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، فرشتوں دیکھو میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے. فرشتوں تم نے یہ کہا تھا، اے رب مالک و مولا کس کو پیدا کرنا چاہتا ہے؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، زمین میں فساد کرنا ہے، اس نے خون بہائے گا یہ. اللہ فرماتے ہیں دیکھ میرا بندہ، تم تو یہ کہتے تھے نا، دیکھو میرے سامنے آ کر کے کھڑا ہوا ہے. کتنی مجبوریاں ہیں، کتنے مسائل ہیں، کتنی بیماریاں ہیں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، سب کو پیچھے پھینک کر کے میرے سامنے آ کر کے کھڑا ہو گیا. نماز کی جو روح ہے ہم اس سے واقف نہیں ہیں، اس واقفیت کی کمی ہے. جھکتا ہے، آدھا جھکتا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، تو بڑی عظمتوں والا ہے، تو بڑی عظمتوں والا ہے. کھڑا ہوتا ہے، صبر نہیں آتا. اللہ تو بڑا ہی بہت ہی بڑا ہے، اتنا جھک کے بھی مجھے صبر نہیں آ رہا ہے. اللہ تو نے میرے جسم کو طاقتیں دی ہیں، اس طرح سے تیرا شکر ادا نہیں ہوتا. اے اللہ میں اس حالت میں جا رہا ہوں اب کہ جس میں انسان اپنے آپ کو سب سے زیادہ ذلیل کر لیتا ہے. جہاں پہ لوگ پاؤں رکھتے ہیں اب میں وہاں پہ اپنی ناک رگڑ رہا ہوں تیرے لیے. اللہ فرماتے ہاں اب تو بہترین پوزیشن میں آیا ہے. من تکبر للہ وضعہ اللہ، جو اللہ کے سامنے تکبر کرتا ہے اللہ کے مقابلے میں، اللہ اس کو وضع، اس کو ذلیل کر دیتے ہیں. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اس کو سر بلندیاں عطا فرماتے ہیں. سجدے کی حالت اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ حالت ہے سجدہ. علماء نے لکھا ہے کہ نماز کے اندر رکعت کے اندر رکوع ایک ہے، سجدے دو کیوں ہیں؟ دو سجدے کیوں ہیں؟ سجدہ ایک کیوں نہیں ہے؟ اس کی کئی ساری حکمتیں بیان کی ہیں بہت بڑی بڑی. فرمایا اس میں ایک کمال عاجزی ہے، سجدے کے اندر چونکہ کمال عاجزی ہے تو اس لیے اس میں تکرار چاہیے تھا. ایک دفعہ سجدہ کر دیا لیکن ابھی صبر نہیں آیا، ابھی ایک دفعہ پھر اس کی لذت اٹھانی ہے اس سجدے کی، اس مالک و مولا کے سامنے اپنی پیشانی کو رکھ ہے. فرمایا اس لیے اس میں کیا آیا؟ تکرار آیا. فرمایا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ابلیس نے ایک سجدے کا انکار کیا اور فرشتوں نے انسان کی تخلیق کے اوپر ایک اعتراض کیا. اللہ نے فرمایا دو سجدے، ایک کا جواب فرشتوں کو، ایک کا جواب شیطان کو. اتنا افضل عمل ہے سجدہ، اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں. اس کو پنجابی میں کہتے ہیں ٹکرا مارنا، ٹھونکے لگانا، ٹھا ٹھا ٹھا، تسلی نہیں. 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی تسلی سے. اور مخواص سارے اس میں شریک ہیں. اپنی اصلاح کے لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یقین مانیں اپنی اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں. سجدے کی لذت ہم اٹھاتے نہیں ہیں کہ کتنا افضل اور کتنا بڑا عمل ہے. یہ ایک نشہ ہے، نشہ اگر صحیح معنی میں انسان کو پتہ چل جائے.
طبی جو اس کے فوائد ہیں وہ تو الگ ہیں، تو ڈاکٹر حضرات کی فیلڈ ہے، جو ہم نے ان سے سیکھا ہے کچھ ڈاکٹر سے، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کے اندر طبی فوائد بہت زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا دل پمپ کرتا ہے خون کو، تو وہ پورے جسم میں دھکیلتا ہے اس کو، جب کھڑا ہوتا ہے بیٹھا ہوتا ہے تو وہ صرف نیچے والے اعضاء میں آسانی سے خون گردش کر رہے ہوتے ہیں۔ جو انسان کبھی سجدے میں نہیں جاتا تو اس کے اوپر والے جو اعضاء ہیں ان میں خون کی تیزی کبھی آتی نہیں ہے۔ ہاں جو شخص سجدے میں جا رہا ہے تو اب اس کا خون پورے جسم کے ایکول سپلائی ہو رہا ہے، لہٰذا اس کو کوئی بیماری نہیں لگتی۔ اللہ اکبر، میں حیران ہو گیا کہ اللہ نے کیسی زبردست عبادت ہمیں نصیب فرمائی اپنے محبوب کے صدقے۔ میرے دوستو، التحیات پہ آ کر کے نماز مکمل ہو رہی ہے، اور یہ کتنا افضل کلمات ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ میرے آقا پہنچے عرش پر۔ کدھر پہنچے؟ عرش پر۔ نماز کی فضیلت دیکھیں، اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا، وہاں تحفہ دیا۔ میرے آقا پہنچے عرش پر، اور گفتگو کا آغاز ہوتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے، ایک عام شخص سوال کرتا ہے، تو یہ گفتگو کا آغاز تو سلام سے ہونا چاہیے تھا۔ کس سے ہونا چاہیے تھا؟ سلام سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سلام نہیں کیا، اور ہمیں یہ تعلیم ہے کہ بھئی 4 چیزیں تمہیں جنت میں داخل کریں گے: افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا بالارحام، وصلوا باللیل والناس نیام۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا 4 کام کر لو سیدھے جنت میں جاؤ گے، سیدھے جنت میں جاؤ گے، 4 کام کر لو۔ افشوا السلام، سلام میں کثرت کرو، ایک دوسرے کو سلام سے ابتدا کرو۔ اطعموا الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ وصلوا بالارحام، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہو۔ تدخلوا الجنت بسلام، سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ہمیں تو سلام کا حکم ہے، لیکن وہاں سلام نہیں ہو رہا۔ علماء نے اس کا ایک جواب دیا ہے، فرمایا اس لیے وہاں پر سلام نہیں ہے، ہم جو دنیا میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں وہ دعا دیتے ہیں، تجھ پر سلامتی ہو، تجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے، عافیت کی دعا کرتے ہیں، اور اللہ کی ذات خود سلام ہے، ان کو دعا کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور ایک دوسرا جواب صاحب ذوق حضرات نے دیے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب محبوب پہنچے اپنے محب کے پاس تو اللہ نے پوچھا محبوب آئے ہو تو کیا لائے ہو؟ محبوب اپنے محب سے پاس جاتا ہے، کچھ تحفہ لے کر کے جاتا ہے، کیا لائے ہو؟ اللہ زمین تیری، آسمان تیرا، سورج چاند ستارے بحر و بر سارا کچھ تیرے، میرے پاس کیا تھا جو تیرے پاس کس چیز کی کمی ہے جو لے کر کے آتا؟ محبوب سنت ہے، طریقہ ہے، محبوب سے ملتے ہوئے کچھ دیا کرتے ہیں۔ محبوب بھی تو رب کے تھے، عرض کی اللہ میں پھر وہ لایا ہوں جو تیرے دربار میں بھی نہیں ہے، تیرے دربار میں سجدہ نہیں ہے، تیرے دربار میں عاجزی نہیں ہے، تیرے دربار میں عبدیت نہیں ہے، اللہ میں تیرے پاس لے کر کے آیا ہوں التحیات للہ، میری قولی باتیں تیرے لیے، والصلوات میری بدنی باتیں تیرے لیے، والطیبات میری مالی باتیں تیرے لیے۔ اللہ نے آگے سے مسکرا کر کے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبوب ہماری طرف سے تحفہ لیجئے، سلام لیجئے، السلام علیکہ ایھا النبی، محبوب آپ پر سلامتی۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہاں پہ ہمارا کوئی دوست کسی بڑے آفیسر کے پاس ملنے کے لیے چاہے، کدھر جا رہے ہو؟ میاں میں فلاں سے ملنے جا رہا ہوں، یار میرا بھی کام ہے، میرے بھی بیٹے کی جاب کا مسئلہ ہے، ذرا تھوڑی سی سفارش کر دینا۔ وہ کہے گا اچھا، آپ کو کہہ تو دے گا اچھا، لیکن دل میں کہے گا یار میرا اپنا کام تو ہو جائے پہلے، اس نے اپنا کام بتا دیا۔ میرے آقا پہنچے عرش پر رب العالمین سے ملنے کے لیے، اللہ نے فرمایا السلام علیکہ، محبوب صرف سلامتی تجھ پر کا، صرف تجھ ایک پر۔ اللہ کا محبوب وہاں جا کر کے بھی اپنی گناہگار امت کو بھولا نہیں، جواب میں یہ کہا السلام علینا، اللہ صرف مجھ پر نہیں 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 نہیں، السلام علینا، صرف ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی، اہل بیت، اور میں نہیں نہیں نہیں، صرف انہی پر نہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، روز قیامت میری امت کا آخری فرد تک سارا اس میں شریک ہے۔ کتنا قیمتی یہ کلمات ہیں، خدا را ان کو سیکھیں، ان کے معنی کو سیکھیں اور سمجھ کر کے ہم سب نماز پڑھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔